تھا جس دن کا انتظار، جس خاص رات کا انتظار، وہ شب معراج آ چکی ہے۔ چاہے اس عمل کو میرے بھائیوں میری بہنوں پوری رات میں کسی بھی وقت پڑھ لینا۔ غوث پاک کا بتایا ہوا ساتھیوں بھائیوں بہنوں اب تک کا سب سے بڑا عمل، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے رجب کی 27 تاریخ کو یعنی کہ شب معراج کو پا لیا اور وہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد اپنی حاجتوں مرادوں کو اس عمل کے پڑھتے ہی پورا نہ کروا سکا، وہ پوری دنیا کے وظائف پڑھ لے، نمازیں پڑھ لے، عبادات پڑھ لے، وہ ایک طرف، لیکن رجب کی 27 تاریخ کو شب معراج کی رات کو یہ ایک تسبیح پڑھنے والے کے پورے سال کے اللہ پاک دنوں کو پھیر دیتے ہیں، پورے سال کے حالات کو بدل دیتے ہیں۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ آج 27ویں رات کا یعنی ایسا موقع یہ عمل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کرو گے اور اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں انشاءاللہ دعائیں دینے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے، کسی ایسے بندے نے ہمیں ہمارے حالات کو بدلنے والا عمل بتایا، معجزاتی عمل بتایا۔ ساتھیوں بھائی بہنوں یاد رکھنا، رب کریم سے جو مانگو گے، جو منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ دوستو شب معراج سال میں ایک بار آتی ہے، 27ویں شب۔ بہنوں بھائیوں اب آپ کے پاس پوری رات موجود ہے۔ رات کو معراج کی، اس رات کو معراج کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات میں رب کریم اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں اور زمینوں کی سیر کرائی، دنیا اور آخرت کی سیر کرائی۔ رب کریم نے نمازوں کے طوائف سے نوازا اور بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ آج کے ساتھیوں بھائی بہنوں یہ عظیم رات، یہ بڑی ہی مغفرت کی رات یعنی کہ 27ویں کی رات، آج کی پوری رات یہ وظیفہ انشاءاللہ رب کریم سے مانگیے گا وقت ہے۔ رب کریم سے ساتھیوں بھائی بہنوں جو مانگو گے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ آج کی رات ساتھیوں بھائی بہنوں اگر آپ لوگ یہ 3 وظائف یعنی سورہ کوثر کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، یہ وظیفہ صرف چند سیکنڈوں کا ہے، انشاءاللہ قبولیت کی رات ہے۔ ساتھیوں بھائی بہنوں ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ آج خزانے لوٹنے کا وقت آ چکا ہے، آج ہر گھڑی قبولیت کی ہے، آج ہر لمحہ رحمت و برکتوں سے مالا مال کر دے گا۔ آج کوئی تنگ دست ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، پریشان ہے، قرض دار ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے ساتھیوں بھائی بہنوں مقصد میں اگر کامیابی چاہتے ہیں تو آج یہ بتائے ہوئے طریقے سے 27 رجب کو ساتھیوں بھائی بہنوں یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لینا۔ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ لوگ رب کے لاڈلے بن جائیں گے اور مجال ہے غوث پاک کے بتائے ہوئے اس رب کے لاڈلے عمل کو میرے بھائی میری بہنوں پڑھتے ہی لاڈلے بن جاؤ، اور مجال ہے پوری دنیا کی کوئی غربت اور غریبی تمہارے گھر کو چھو کر چلی جائے۔ مجال ہے میرے بھائی میری بہنوں کوئی قرضدار تمہارے گھر پہ قرضہ لینے آ جائے، مجال ہے کسی بیماری کی میرے بھائیوں میری بہنوں جو تمہارے گھر پہ دستک دے جائے۔ یہ عمل اللہ والوں کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ جس نے شب معراج کو پا لیا اور سورہ کوثر کا یہ عمل نہ پڑا، اس کی ساری زندگی پر رونے کا دل کرتا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن کمالات میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ عمل آپ کے جسم سے بد نظری کو ختم کر دے گا۔ پوری دنیا کے اگر علاج کروا کر تھک گئے ہو لیکن آپ پر کوئی بد نظری ہے، کوئی گندی نظر ہے، یہ عمل بد نظری کو ختم کر دے گا، جسم کے کونے کونے سے گندی نظر کو زائل کر دے گا، ختم کر دے گا۔ یہ عمل دوستوں بھائیوں بہنوں آپ کے اوپر سے بلاؤں کو دور کر دے گا، بڑی سے بڑی خطرناک بیماریوں کو دور کر دے گا جس کا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے۔ اگر ڈاکٹروں نے کسی بیماری کو لا علاج قرار دے دیا ہے، یہ عمل آپ نے پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ یہ عمل لا علاج بیماریوں کا علاج کر دے گا۔ یہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں غوث پاک کا بتایا ہوا ایسا مجرب ترین عمل ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چاہنے والوں کو یہ عمل بتایا ہے، اور یہ عمل صرف اور صرف شب معراج کی رات ہے۔ رات پڑھنے کا یعنی کہ اس عمل کو پڑھنے کے لیے لوگ پورا سال بے صبری سے انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ عظیم رات آئے اور ہم رب کریم سے اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کروا سکیں۔ اس عمل کو وہ لوگ بھی پڑھ لیں، وہ میری بہنیں بھی پڑھ لیں، خاص طور پر جو شوہروں کے ظلم و ستم کی ستائی ہوئی ہیں، جو ساسوں کے ظلم و ستم کی ستائی ہوئی ہیں، ساس ظالم ہے، شوہر ظالم ہے، کوئی بھی رشتہ اگر آپ پر ظلم کرتا ہے یقین مانیے لوگ تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے، لوگ آپ کے اس عمل کے پڑھتے ہی یقین مانیے قدموں میں گر جائیں گے، لوگ آپ کے دیوانے بن جائیں گے، لوگ اس عمل کے پڑھتے ہی میرے بھائیوں میری بہنوں
آپ کے ساتھیوں بھائیو بہنوں ہاں میں ہاں ملائیں گے، آپ کا حکم چلے گا، ہر جگہ آپ کی مرضی چلے گی، کیونکہ یہ عمل رب کا لاڈلا عمل ہے۔ جب کوئی بندہ ساتھیوں بھائیو بہنوں اس لاڈلی تسبیح کو شب معراج کی رات میں رب کریم کی ذات پر یقین بھروسے کرتے ہوئے پڑھ لیتا ہے تو ساتھیوں بھائیو بہنوں اس بندے سے نہ کوئی نفرت کرتا ہے، نفرت کرنے والے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، دور جانے والے اگر کوئی روٹھا ہوا محبوب جا چکا ہے اس عمل کو پڑھ لینا، روٹھے ہوئے مان جائیں گے، صرف پڑھنے کی دیر ہے، اگر جانا چاہتے ہیں تو جانا پائیں گے۔ ان کے دلوں میں رب کریم آپ کے لیے ایسی محبت پیدا کر دیں گے کہ وہ دنیا سے لڑ جائیں گے ساتھیوں بھائیو بہنوں، لیکن آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے، کیونکہ یہ رب کا لاڈلا عمل ہے۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ رجب کی 27 تاریخ کا یہ معجزاتی عمل پڑھنے والا اگر اس رات میں رب کریم سے اس عمل کے پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر تو بے شمار بار پڑھی ہوگی، لیکن آج آپ کو سورہ کوثر کا وہ راز بتاؤں گا، وہ ترتیب، وہ آپ کو خفیہ عمل آپ کو بتاؤں گا شب معراج کا، کہ جس کو پڑھنے والا ساتھیوں بھائیو بہنوں پڑھتے ہی اپنی ہر حاجت مراد کو پورا کروا لیتا ہے، رب کریم سے جو کچھ مانگتا چلا جاتا ہے رب کریم اس کی جھولیوں میں ڈالتے چلے جاتے ہیں ساتھیوں بھائیو بہنوں۔ لیکن غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس عمل کو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ جتنا زیادہ یقین ہوگا، جتنا زیادہ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، انشاءاللہ کامیابی اتنی زیادہ ملے گی۔ تو آپ نے رب کریم کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ رب کریم نے چاہا تو یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے، دولت پیسہ روپیہ دونوں ہاتھوں سے لٹا لٹا کر تھک جاؤ گے، خرچ کر کر کے تھک جاؤ گے، لیکن یقین مانیے میرے بھائیوں میری بہنوں، خدا کی قسم پیسہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ اب آپ نے آگے کیا کرنا ہے، ایک ایک جملہ دیکھیں، آپ نے بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں اگر آپ کوئی نوکری کرنے کے لیے لوگوں کی منت سماجتیں کر رہے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کر رہے ہیں، آج وہ نوکری خود چل کر آئے گی۔ وہ قرض جس کے لیے آپ لوگوں سے چھپتے پھر رہے ہیں، لوگ آپ کو دروازے پر آ کر ذلیل و رسوا کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، دوستو یاد رکھنا، آج یہ بڑی ہی خاص رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ کروڑوں کا قرضہ اترنا شروع ہو جائے گا، آپ خود حیران رہ جائیں گے، یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ یہ عمل پڑھتے ہی ساتھیوں بھائیو بہنوں، یہ پڑھنے میں صرف 1 منٹ کا وقت لگے گا، تھوڑا سا وقت ضرور لگے گا ساتھیوں بھائیو بہنوں، لیکن یہ 1 منٹ کا میرا بتایا ہوا عمل اپنی زندگی کو اگر آپ لوگ اس آخری موقع کو، آخری غربت کے حل کو، یعنی کہ غربت کا آخری حل سمجھ کر اس عمل کو پڑھ لینا ساتھیوں بھائیو بہنوں، یہ عظمت اور برکت والی رات میں، اس عظیم رات میں ساتھیوں بھائیو بہنوں، شب معراج کی اس خوبصورت رات میں اللہ کریم سے مانگنے کا وقت ہے ساتھیوں بھائیو بہنوں۔ رب کریم آج کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، آج وقت رب کریم سے اپنی ہر بات کو منوانے کا۔ آج آپ سے گزارش ہے کہ رجب کی اس خاص گھڑی میں، اس خاص رات کو آپ نے اس وظیفے کو ساتھیوں بھائیو بہنوں بتائی ہوئی تعداد میں پڑھ لینا ہے، ایک ایک نقطہ پڑھتے ہی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اب بنا وقت ضائع کیے آئیں آج آپ کو وہ تحفہ دیتا ہوں شب معراج کا، جو اللہ والوں کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ اب آپ نے پوری ویڈیو دیکھتے جائیں، جو واقعی میں اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، جو آپ واقعی میں اپنی زندگی سے سکون اور خوشیاں اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ بڑا جلالی عمل ہے ساتھیوں بھائیو بہنوں۔ غوث پاک نے اپنے مریدین کو بتایا تھا، جو غوث پاک نے اپنے چاہنے والوں کو بتایا تھا، یقین مانے وہ سارے کے سارے اس عمل کو پڑھتے ہی شب معراج میں اللہ پاک نے انہیں بے شمار دولت سے، پیسوں سے نوازا ہے، ان کے گھروں میں پیسوں کی ریل پیل ہو گئی ہے۔ اب عمل کیا ہے یہ سمجھ لیں ساتھیوں بھائیو بہنوں، مین مدے پر آ جائیں۔ دیکھیں، ایک آدھ منٹ دے سکتا ہے جو بندہ، جو اپنے حالات کو بدل سکتا ہے، جو 2024 کی ٹھوکروں سے تنگ آ کر 2025 میں غوث پاک کے اس وظیفے کو آج شب معراج کی اس خوبصورت شب میں پڑھ کر سمجھے گا ساتھیوں بھائیو بہنوں، آپ نے پہلے سمجھنا ہے تو ویڈیو اچھی طرح دیکھ لیں، اگر کاٹ کر کے دیکھیں گے تو پھر مجھے کامنٹس میں شکایت نہ کرنا۔ سب سے پہلے دیکھیں، آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، دیکھیں درود شریف پڑھ لیں، درود شریف کوئی بھی پڑھ لیں، جلدی بتاؤں گا، یہ عمل آپ سنیں گے نا تو آپ حیران اور پریشان رہ جائیں گے، اتنا میں گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی، آپ کہیں گے واقعی میں یہ عمل واقعی اتنا جلالی ہے کہ اس کو پڑھتے ہی ہمارے حالات بدل سکتے ہیں، عمل سنتے ہی آپ کے حالات بدل جائیں گے، پڑھنا تو چھوڑ، بہت دور کی بات ہے، عمل سنو گے تو آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ میں ساتھیوں بھائیو بہنوں حلفاً کہہ سکتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ سچا عمل ہے، صرف میری زبان سے سن لو، آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ ایک آدھی منٹ کا یہ عمل ہے، کوئی گھنٹوں منٹوں والا عمل نہیں بتاؤں گا کہ پورا دن بیٹھ کر وقت گزر جائے، آپ پڑھتے رہیں تسبیح ساتھیوں بھائیو بہنوں، نہیں، آپ نے صرف آدھی 1 منٹ دینی ہے
پوری رات آپ کے پاس موجود ہے اور وہ عمل بتاؤں گا، اور زندگی بھر آپ لوگ دعائیں دو گے کہ انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے ساتھیو بھائی بہنوں، ڈائریکٹ سنتے ہیں۔ دیکھیں آج آپ کے پاس پورا دن موجود ہے، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، یعنی کہ پہلے آپ نے شب معراج کی رات میں پڑھنا ہے۔ اگر کوئی خدا نہ خواستہ اس عظیم رات میں اللہ نہ کرے کسی وجہ سے نہ پڑھ سکا تو پھر آپ کے پاس پورا دن موجود ہے، پھر آپ لوگ پورے دن میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کرنا اس عظیم رات میں آپ لوگ اس عمل کو ہر حال میں پڑھ لیں، اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیں۔ اب ساتھیو بھائی بہنوں عمل سمجھ لیں۔ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے درود شریف کی فضیلت برکت بہت زیادہ ہے، درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، تو آپ نے کوشش کرنا ہے درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بہتر لگے جو یاد لگے وہ درود شریف پڑھ لیں، اور درود شریف پڑھتے ہی اپنی حاجت و مرادوں کی فٹافٹ سے نیت کر لیں۔ اگر تو کرنا چاہتے ہیں تو ضروری نہیں، دیکھیں ساتھیو بھائی بہنوں، دیکھیں آخر میں دعا بھی مانگ لے تو بات ایک ہے، اور یہ جو وہ عمل ہے کہ کوئی اگر نیت نگارہ نہ بھی کرے کچھ نہ بھی مانگے تو ساتھیو بھائی بہنوں انشاءاللہ منہ سے ساتھیو بھائی بہنوں یہ الفاظ نکلتے ہی بندہ رب کا لاڈلا بن جائے گا۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ رب کے لاڈلے کو آج اس موقع پر چوکا مارنا ہے، یعنی کہ آج اس عمل کو پڑھ کے رب کا لاڈلا بن کے اپنی ہر بات دنیا سے منوانی ہے، اپنی ہر حاجت کو منوانا ہے، پورا کروانا ہے، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ کسی اور دن ایسا اثر نہیں کرے گا، اثر کرے گا لیکن کتنا کرے گا؟ 1% کرے گا، لیکن 1% کرے گا نا تو آج جو ہے وہ بڑی رات میں، یعنی کہ اس شب معراج کی عظیم رات میں آپ سمجھو یہ پھر کروڑ % اثر کرے گا، مطلب کروڑ % مزید فائدہ دے گا 1% کی بجائے، تو پھر سمجھے کتنا فائدہ ہے۔ تو اسی لیے بار بار کیوں چلا رہا ہوں، بار بار کیوں کہہ رہا ہوں کہ آج خدا کا واسطہ پڑھ لو، اپنے حالات کو بدل لو۔ یہ رب کو راضی کرنے والا عمل ہے، یہ کوئی میں راضی نہیں ہوں گا، یہ کوئی اور راضی نہیں ہوگا، اس سے رب راضی ہوتا ہے، رب لاڈلا آپ کو اپنا بنا لے گا۔ اور رب اتنا کرم کرتا ہے اس بندے پر، رب خود اس وظیفے کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ مجھے قسم ہے اس وظیفے کی، جو بندہ شب معراج میں یہ وظیفہ پڑھے گا میں اس کی ہر حاجت کو پورا کر دوں گا، ہر مراد کو پورا کر دوں گا۔ رب کا لاڈلا ساتھیو بھائی بہنوں، رب کی قسم کی بات ہے، اس عمل کو سمجھیے گا۔ پھر آپ لوگ کہیں گے کہ واقعی میں ایسا عمل ہم نے پوری زندگی میں یوٹیوب کی ہسٹری میں نہیں کیا، ہم نے اپنی تاریخ میں اس سے بڑا وظیفہ نہیں کیا۔ ساتھیوں میں چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں، عمل سمجھ لیں، درود شریف پڑھ لیں۔ سب سے پہلے دیکھیں درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے جو بھی یاد لگے وہ درود شریف پڑھ لیں، اور فوری طور پر عمل کا۔ اب ساتھیو بھائیو بہنوں پہلا وظیفہ آپ نے درود شریف پڑھتے ہی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ چاہیں تو ساتھیو بھائیو بہنوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ یہ سب آپ کے پاس آپشنل ہے، اگر کوئی نہ پڑھنا چاہے تو چھوڑ بھی سکتا ہے۔ اب ساتھیوں بھائیو بہنوں لیکن آپ لوگ پڑھ لیں تو بہت بہتر ہے۔ درود پاک کوئی بھی چھوڑ سکتے ہیں، چھوڑ لیں، پڑھنا ہے پڑھ لیں، لیکن عمل کی طاقت درود پاک سے بڑھ جاتی ہے، اور پھر درود پاک پڑھ کے حاجتوں مرادوں کی نیت کریں، اچھی بات ہے، اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے فٹافٹ سے، اور عمل کا پہلا وظیفہ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا۔ دیکھیں یہ وظیفہ آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں آج اس عمل میں آج آپ لوگ پڑھیں گے، اس عمل کی طاقت، اس عمل کا دن اور اس عمل کی نسبت سے یہ عمل بالکل ہی ایک الگ عمل بن جائے گا، آپ کے بیڑے ہی پار کر دے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں آپ نے پہلے نمبر پر ساتھیوں بھائیوں بہنوں 2 وظائف پہلے نمبر پر آپ نے پڑھنے ہیں۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں؟ دیکھیں میں نے اپنے بہت سی ویڈیو میں یا ربنا کا وظیفہ بتایا ہے، لیکن آج شب معراج کا یہ یا ربنا کا وظیفہ بالکل تمام ویڈیو سے، تمام آج تک کی جتنی میری پچھلی ویڈیوز ہیں ان میں سے سب سے ہٹ کے ہے، یعنی کہ ایسا وظیفہ شاید آپ نے رہتی دنیا تک نہ کیا ہو ایسی ترتیب سے، اور یہ عمل پورا آپ سن لیں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے اور خود کہیں گے کہ واقعی میں ہم نے ایسا عمل نہیں کیا۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر دیکھیں لوگ بھی کہتے ہیں کہ یا ربنا کا وظیفہ پڑھیں، دیکھیں یہ طریقہ صحیح ہے، لیکن آپ کو میں مین طریقہ بتاؤں گا، غوث پاک کا طریقہ، ٹھیک ہے نا؟ یا ربنا کا وظیفہ آپ لوگ پڑھیں، لوگ صحیح بتا رہے ہیں، یا ربنا کا وظیفہ بڑا فائدہ مند ہے، لیکن آپ نے یا ربنا کو غوث پاک کے بتائے ہوئے طریقے سے کیوں کہ دیکھیں یا ربنا سے پہلے اگر آپ لوگ بات کو سمجھیے، یا اللہ کو شامل کرنا ہے، یاد رکھیے گا یہ پورا عمل سمجھیے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بھاگیے مت،
رک جائیے ایک آدھی منٹ کے لیے، فائدہ آپ کا ہے، پھر مجھے کہتے ہیں کہ بار بار یہ سمجھ میں نہیں آئے، وہ سمجھ میں نہیں ہے۔ سمجھا کریں، اپنی طرف سے پڑھ لیتے ہیں، جلد بازی میں سنے بغیر بات کو دیکھیں۔ آپ نے سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے یا اللہ، یا اللہ، اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے دوسرے نمبر پر اسی میں، ایسے نہیں کہ پہلے یا اللہ پورا آپ نے پڑھ لیا پھر آپ نے یا ربنا، نہیں، دونوں کو آپ نے ایک ساتھ لے کر چلنا ہے۔ پھر آپ نے ایک ایسا کامل وظیفہ اللہ والوں کا کہنا ہے، غوث پاک کا کہنا ہے کہ جب انسان رجب کی 27 تاریخ شب معراج کی رات کو، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ حرمت والی، قبولیت والی گھڑیوں میں یا اللہ یا ربنا، یا اللہ یا ربنا، یا اللہ یا ربنا پڑھتا ہے، وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لیتا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا ربنا کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، جیسا بہتر لگے۔ آپ نے صرف اور صرف، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، صرف اور صرف کتنی بار پڑھنا ہے؟ 10 بار پڑھنا ہے۔ نہ ایک بار بھی کم ہو، نہ ایک بار زیادہ ہو، صرف اور صرف 10 بار آپ نے یا اللہ یا ربنا، یا اللہ یا ربنا کرتے ہوئے انشاءاللہ صرف 10 بار یا اللہ یا ربنا پڑھنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ اللہ سے پھر جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے ملتا چلا جائے گا، انشاءاللہ آپ کو مل کے رہے گا۔ آپ نے یا اللہ یا ربنا کو کس طرح پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا ربنا 2 بار ہو گیا، اس طریقے سے آپ نے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں 10 بار پڑھ لیا، اللہ کے لاڈلے ہو گئے۔ اب آپ نے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں فوری طور پر، اب آپ کو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں اللہ تعالیٰ ایسی غیبی اسباب پیدا فرمائے گا کہ جیسے پڑھتے ہی ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں غیبی مدد فوری طور پر آپ پر آ جائے گی، جسے پڑھتے ہی ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، رب کی ذات آپ کو آپ کی نصیب تقدیر میں لکھتی چلی جائے گی۔ اب آپ نے آگے کیا کرنا ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں؟ آپ نے فوری طور پر اس معجزاتی عمل میں لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جس کے لفظی معنی ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت، نہ گناہ کرنے کی ہمت، مگر اللہ کی توفیق سے۔ اللہ والو، یہ قرآن مجید کی بہت طاقتور اعمال ہیں، قرآنی صورت ہے، لیکن جب تک رب کریم سے آپ اور میں، ہم سب اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے، جب تک ہم اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتے، تب تک آپ، میں، ہم سب قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں، اعمال پڑھ لیں، تہجد پڑھ لیں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں کتنی کوئی عبادت کر لیں، آپ کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے، جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن کے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، دن رات محنت کرنے کے باوجود ہر قدم پر ناکامی ہے، ہر قدم پر مایوسی ہے۔ وجہ جان لیں کہ آج تک آپ رب کریم کی پکڑ میں رہتے ہیں، جانے انجانے میں جب آپ کسی گناہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے آپ نے رجب کی اس خاص گھڑیوں میں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی سچی توبہ اللہ تعالیٰ سے کروا لیتے ہیں، تو پھر آپ رب کریم سے جو بھی مانگتے چلے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے جب انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے تو وہ ویسے ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اللہ کے شیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تک آپ کی توبہ نہیں قبول ہوتی، آپ اللہ کو راضی نہیں کر لیتے، آپ اپنی پکڑ سے جان نہیں چھڑوا لیتے، کوئی وظیفہ، کوئی قرآنی آیت، کوئی نفل آپ کو فائدہ نہیں دے گا، کوئی آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو آج ماہ رجب میں لوگ وظیفے بڑے بتا رہے ہیں، لیکن ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں اللہ پاک سے گناہوں کی معافی کے لیے، گناہوں کی پکڑ کے لیے وہ عمل بتاؤ جو لوگوں کو فائدہ دیں۔ یہ نہیں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے وظیفے بتا دیے، اپنے ویوز کروا لیے اور اگلا بندہ پریشانیوں میں بیٹھا رہے، تکلیفوں میں بیٹھا رہے، پورا سال، پوری زندگی خود مزے میں گھومو، اور اگلا بندہ اس کو ایسا عمل بتاؤ کہ بس اپنے ویوز کے چکر میں 3 بار پڑھ لیا، 2 بار پڑھ لیا اور فٹافٹ سے بھاگ جاؤ۔ سچے عمل بتاؤ لوگوں کو تاکہ لوگ دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں دیکھیں، آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ آپ نے اگر اس ویڈیو پر کلک کیا ہے تو اللہ پاک نے آپ کو یہ عمل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اسی ویڈیو کے نیچے کامنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھنا ہے تاکہ اللہ پاک نے آپ کو شکر عمل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو آپ نے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو کامنٹس میں الحمدللہ ضرور لکھیے گا، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ہر کسی کو عمل پڑھنے کی توفیق نہیں عطا فرماتے،
صرف اسے ہی فرماتے ہیں جسے ساتھیوں بھائیوں بہنوں جسے دولت اور رزق سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج 27ویں رجب کو یعنی کہ شب معراج کی رات کو اللہ پاک نے آپ کو چن لیا ہے۔ آپ کو اللہ پاک رزق اور دولت سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں، آپ کی خالی جھولیوں کو بھرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اس عمل کو کسی حال نہیں چھوڑنا۔ آج کچھ بھی ہو جائے، آج کتنی بھی رکاوٹیں ہو جائیں، لیکن اس ویڈیو میں آپ میں جڑے رہنا ہے اور اس عمل کو آپ نے پڑھ کے اپنے حالات کو بدلنا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، میں بھی آج اس عمل کو پڑھوں گا۔ میں نے بھی پورا سال بڑی شدت سے انتظار کیا ہے، میں بھی تو اللہ کا بندہ ہوں، میں بھی تو اپنی حاجت و مرادوں کو پورا کرواؤں گا، اس رات میں اپنے حالات کو بدلواؤں گا۔ تو آپ نے اس موقع کو ضائع نہیں کرنا، اس موقع کو آپ نے ہر حال میں فائدہ اٹھانا ہے۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھ کے آپ نے پہلا وظیفہ یا اللہ یا ربنا کا پڑھ لیا تو فوری طور پر ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ، اپنے گناہوں کو ہر بندہ دیکھے بہتر جانتا ہے اور اللہ پاک نے ہر کسی کے گناہ پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ آپ اپنے سب کو گناہوں کو بہتر جانتے ہیں، میں اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہوں، اسی لیے اکیلے میں بیٹھ کر، سناٹے میں بیٹھ کر رات کے اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر ساتھیوں بھائی بہنوں جو وظیفہ آپ لوگ پڑھیں گے، رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے تو انشاءاللہ میرا یقین ہے جو شخص آج صرف اور صرف اس معجزاتی عمل میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں 70 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا، یعنی کہ پہلا وظیفہ پڑھ لیا، 2 وظائف پہلے نمبر پہ پڑھ لیے، تو سیکنڈ نمبر پر اسی وقت عمل میں آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ ندامت کے ساتھ دل سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو رزق اور دولت سے خزانوں سے بھر دے گا، اس کے گھر سے اولاد اس کو عطا فرمائے گا، اگر وہ جو مانگے گا اس کے تمام مشکلات کو ختم فرما دے گا، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا، اس کو غیب سے اتنا نوازے گا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے بانٹتا رہے گا، پھر بھی پیسوں میں کمی نہیں آئے گی، رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو بتائی ہوئی تعداد میں دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں صرف اور صرف 70 بار پڑھ کر فوری طور پر تیسرا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ اب آپ نے اس عمل کا تیسرا پاورفل وظیفہ ساتھیوں بھائیو بہنوں سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، آپ اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ غوث پاک کے بتائے ہوئے اس معجزاتی عمل کا تیسرا پاورفل وظیفہ آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے۔ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ سب سے عظیم ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی تعریف بیان کرنا، اور جب آپ کسی بھی ساتھیوں بھائیوں بہنوں چیز کو دیکھتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ شب معراج کی اس عظیم رات میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں سبحان اللہ کو بتائے ہوئے طریقے سے پڑھتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو شب معراج کی اس عظیم رات میں میری تعریف بیان کر رہا ہے؟ یہ ماہ رجب کی حسین رات میں، رب العزت کے مہینے میں، ان قبولیت کی گھڑیوں میں مجھے کون پکار رہا ہے؟ ساتھیوں بھائیوں بہنوں سبحان اللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کون بیان کر رہا ہے؟ رب کریم فرمائیں گے اے فرشتوں جاؤ، اس بندے سے میں راضی ہو چکا ہوں، یہ جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے اس کی جھولی میں ڈال دو۔ وہ کامل اعمال ہے یہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ وہ کامل وظیفے ہیں ساتھیوں دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں۔ ہمیں فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہمیں اسی لیے فائدہ نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ ہم تو جلد بازی میں وظائف پڑھتے ہیں، ہمارے پڑھنے پڑھانے میں کوتاہی ضرور ہو سکتی ہے لیکن رب کریم کے دینے میں کبھی بھی کمی نہیں آ سکتی۔ آج وہ وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی ترتیب تعداد سے پڑھ لو، دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ پڑھتے پڑھتے ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے تیسرا وظیفہ جیسے ہی سبحان اللہ پڑھیں گے آپ کی پرانی سے پرانی غربت، سالوں پرانا آپ کا قرضہ ختم ہو جائے گا سیکنڈوں میں انشاءاللہ۔ جو کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، ہمارے گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، تو دوستو آج اس خاص وظیفے کو سبحان اللہ کو پڑھتے ہی بتائی ہوئی تعداد میں صرف اور صرف آپ نے 11 بار سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی پڑھ لیں، انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، جیسے ہی آپ نے 11 مرتبہ سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھ لیا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس بات کو بڑی ہی توجہ سے دھیان سے خدا را ایک ایک جملہ ایک ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں یہ موقع ہاتھ سے نکلنا نہیں چاہیے، یہ موقع اگر آپ نے ہاتھوں سے نکال دیا پھر ساتھیوں بھائیوں بہنوں اگر آپ نے عمل نہ پڑھا تو پورا سال کا پچھتاوا انشاءاللہ، اگر پڑھ لیا تو فائدہ ہوگا نہیں تو پورا سال پچھتاوا ہوگا۔ یہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا بتایا ہوا عمل پڑے گا، اب تک لاکھوں مریدین نے فائدہ حاصل کیا ہے۔ غوث پاک نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ جب بھی بندہ کوئی رجب کے ان آخری یعنی کہ اس خاص شب معراج کے دن
اس رات میں یہ وظیفہ پڑھتا ہے، کوئی بڑی سے بڑی بیماری میں ہو، کوئی جان لیوا بیماری میں ہو، کوئی بستر پر لیٹا ہوا مریض ہو، کوئی جسمانی آپ کو ایسی بیماری ہو، روحانی بیماری ہو، کوئی بڑی سی بیماری ہو، ڈاکٹروں نے جواب دیا ہو، آپ جس کو بیمار ساتھیوں بھائی بہنوں نہ بھی وہ بھی اس عمل کو پڑھ لیں، اس کے جسم سے کونے سے بڑی بیماری ختم ہو جائے گی۔ شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی بیماریوں کو سیکنڈوں میں دور کر دیتا ہے۔ دنیا کا بڑا ڈاکٹر جو نہیں کر سکتا وہ یہ عمل کر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ عمل اس کے آگے دولت پیسہ تو کچھ بھی نہیں۔ پوری دنیا کے خزانے تمہارے اوپر برسیں گے، پوری دنیا کی دولت تمہارے اوپر ایسے برسے گی، آسمان سے دولت تمہارے اوپر ایسے برسے گی کہ جو تمہارے ساتھیوں بھائی بہنوں تم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، جو لوگ تمہیں غربت کا طعنہ دیتے ہیں، غریب ہونے کا طعنہ دیتے ہیں، تمہارا مذاق بناتے ہیں، انشاءاللہ محلے میں شور مچ جائے گا، اس کے پاس اچانک اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ خدا کی قسم، جب میں نے اتنی بڑی بات کر دی، میں نے اتنی بڑی زبان کر دی کہ یہ عمل غوث پاک کا بتایا ہوا عمل ہے، یعنی کہ اللہ رب کو، یعنی اللہ پاک کو اتنا عزیز عمل ہے کہ بندہ اگر اس عمل کو صرف ایک بار ساتھیوں بھائیوں بہنوں پڑھ لیتا ہے تنگ دستی میں اپنی مرادوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں فوری طور پر اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کر لیتا ہے۔ آپ نے درود شریف پڑھ کے عمل کو شروع کیا اور حاجتوں مرادوں کی نیت کر لی۔ ذاتی مکان چاہیے تو اس کے لیے پڑھ لیں، گھر چاہیے، دولت چاہیے، شہرت چاہیے، دنیا کی کامیابی انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی تمہارے قدموں میں ہوگی۔ پوری دنیا کے خزانے رب کریم نے چاہا تو تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف پڑھتے ہی جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، سب کی نیت کر لیں، اور فوری طور پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلا وظیفہ آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے عمل کا پہلا وظیفہ آپ نے یا اللہ یا ربنا کا پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف ساتھیوں بھائیوں بہنوں یا اللہ یا ربنا کا وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ بتائی ہوئی تعداد میں جو اوپر بتائی ہے پڑھ لیا تو فوری طور پر آپ نے سیکنڈ نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر تیسرے نمبر پر آپ لوگوں نے سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب پڑھ لیں تب آپ نے آخری وظیفہ بتا رہا ہوں جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، ادھورا ہے۔ اس عمل کا آخری وظیفہ پوری دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے، پوری دنیا کے بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ وظائف پڑھ کر تھک جانے والا اس عمل کو پڑھنے کے بعد جھولیاں اٹھا کر دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے، واقعی کسی اللہ کے نیک بندے نے ایسا عمل بتایا کہ ہماری پھوٹی ہوئی قسمت چمک گئی، ہم آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اور اگر ساتھیوں بھائیوں بہنوں کامنٹس میں آپ لوگ آ کر ضرور کہو گے کہ کاش یہ وظیفہ ہم نے پہلے پڑھا ہوتا تو آج ہماری بھی حالات بدل جاتے، آج ہماری بھی زندگیوں میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جاتے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس عمل کے پڑھتے ہی الماریاں بھر جائیں گی، سارے دشمن دوست بن جائے گے۔ اس عمل کا آخری وظیفہ آپ جیسے ہی اس عمل میں شامل کرو گے، اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ کے آپ نے آخر میں 2 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں۔ جس طرح آپ نے پہلے نمبر پر 2 وظائف پڑھے تھے، اس طرح آپ نے 2 وظائف پڑھنے ہیں آخر میں، یعنی کہ 2 وظائف آپ نے یا اللہ یا ربنا کے پڑھے تھے۔ اب آخر میں کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، اس بات کو بڑی توجہ سے دھیان سے سمجھیے۔ خدا را آپ نے آخری وظیفہ عمل میں جو شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ ہے یا اللہ یا مصطفیٰ کا۔ یا اللہ یا مصطفیٰ، یہی وہ راز ہے جو لوگ بتانا پسند نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں ہماری دکانیں کیسے چلیں گی؟ اگر ہم لوگوں کو سچے عمل بتا دیں گے تو ہمارے پاس کون آئے گا دم درود کرانے کے لیے؟ ہمارے تو کاروبار بند ہو جائیں گے۔ اگر ہم سینے کے راز بتا دیں گے تو لوگ تو پھر ہم تو بھوکے مر جائیں گے، لوگ کہاں آئیں گے ہمارے پاس؟ یہی وہ راز ہے میرے بھائیوں میری بہنوں جو آج غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے دینے لگا ہوں۔ کوئی میرے بہن بھائی اگر بات کرنا چاہے تو کر لے، سچا عمل بتاؤں گا، غوث پاک کے طریقے سے بتاؤں گا۔ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا اور فوری طور پر آپ نے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں اس معجزاتی عمل میں یا اللہ یا مصطفیٰ ان دونوں وظائف کو ملا کر پڑھنا ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا، یا اللہ یا مصطفیٰ 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا مصطفیٰ 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا مصطفیٰ 3 بار ہو گیا، یا اللہ یا مصطفیٰ 4 بار ہو گیا۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب کی ان خاص گھڑیوں میں، شب معراج میں، جب کوئی بندہ یا اللہ یا مصطفیٰ کا وظیفہ پڑھ جاتا ہے، اس عمل کے آخر میں اس کے گھر میں کبھی کوئی زندگی میں بیماری نہیں آتی، اس کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں آتی، اس کے گھر میں دولت ایسے برستی ہے جیسے بارش بنا موسم کے برستی ہو۔ اس کے گھر کے تمام گھر والوں کی ہر حاجت، سالوں پرانی حاجت اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر پوری ہو جاتی۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ آخری وظیفہ آپ نے پورے 70 بار پڑھ کے آخر میں آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر ساتھیوں بھائیوں بہنوں سجدے میں چلے جائیے گا، اور سجدے میں جا کر اللہ پاک سے خوب دعاؤں کو مانگتے ہوئے عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔